السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے دوستو اس بار جو میں سیریز لائی ہوں دا رائٹس وے آف اسلام میں، وہ ایک ایسی قیمتی اثاثی گھڑی کے متعلق ہے جس میں سورج، چاند، ستارے ہر چیز اپنی قدرت کے مناظر دکھاتے ہیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ دن و رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو سورج اور چاند کی بدولت مسافت طے پاتے ہیں۔ دن و رات میں برابر اگر 24 گھنٹے تقسیم کیے جائے تو وہ 12 کی مسافت طے پاتے ہیں۔ انہی 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے جس میں قدرت اپنے آپ کو مناظر کے طور پہ پیش کرتی ہے، جس میں قدرت کا وہ نظارہ جو انسان اگر دیکھ لے تو وہ کبھی نہ بھول پائے۔ وہ مناظر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ گھڑی انسان کے سامنے آ جاتی ہے جس میں وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، جس میں وہ ہر بیماری، ہر تکلیف سے دور ہو سکتا ہے۔ وہ گھڑی سائنس، علم اور اسلامی تعلیمات کے مطابق پیش ہوئی ہے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق سے اس گھڑی کو، اس ساتھ کو سچا پایا۔ قرآن نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہی اس گھڑی کا ذکر فرما دیا تھا۔ اللہ نے فرما دیا تھا کہ ایسی گھڑی ہے جس میں وہ اپنی قدرت نازل کرتا ہے، جس میں وہ 7 آسمانوں سے اتر کر پہلے آسمان پہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی خواہش کرنے والا، کوئی مال مانگنے والا، کوئی نعمت مانگنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اسے ضرور عطا فرماؤں گا، اس کی خواہش کو پوری کروں گا، اس کے اندر ایک پازیٹیو انرجی دوں گا اور اس کو بیماریوں سے محفوظ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، نصفہ و انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر بڑھا دے اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم تجھ پر بہت باری بات عن قریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کرے انتہائی مناسب ہے اور بات کو درست کر دینے والا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خالق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ دوستو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آدھی رات کی اس گھڑی کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کا کہا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھنے کا کہا گیا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ لیکن وہ آدھی رات ہے کیا؟ اس آدھی رات میں ادا ہونے والی نماز کو کہتے کیا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کا کیوں کہا گیا ہے، وہ ہم حدیث نبوی سے معلوم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارا پروردگار بلند بابرکت والا ہے، ہر روز رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اس حدیث مبارکہ میں صاف ایک گھڑی واضح بتائی گئی ہے، ایک ایسی گھڑی جو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں، اور وہ گھڑی اس لیے کیونکہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا، دنیا نیند میں مشغول ہوتی ہے، جبکہ اللہ کا بندہ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کرنے کے لیے اس وقت اٹھتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ قریب وقت ہوتا ہے، قیمتی وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنی قدرت سے اسے مالا مال کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز تہجد کی پابندی کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طرز عمل رہا ہے اور یہ تمہیں اب تمہارے رب سے قریب کرنے کا سبب ہے اور اب تک کے گناہوں کا کفارہ اور آئندہ گناہ سے روکنے والی ہے۔ دوستو نماز تہجد اتنی پاورفل اور پازیٹیو انرجی کی حامل ہے کہ سائنس اس کے متعلق کہتی ہے کہ جو بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے وہ بیماریوں سے دور رہتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا آکسیجن جاتا ہے، ایک ایسا فریش آکسیجن وہ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، اس کے ہارمون صحیح ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بلڈ سرکولیشن کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہواؤں میں جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے اندر میموری ریکالنگ کا سرکولیشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سائنٹیفک انالیسس کے مطابق
1990 میں ایک ریسرچ ثابت کی گئی تھی جس میں جانوروں اور انسانوں کے دماغ میں الیکٹروڈس لگائے کے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. وہ نیند کا ایکسپیریمنٹ تھا بیسیکلی، جس میں سائنس نے یہ معلوم کیا جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا تہجد میں اٹھتا ہے اس کی میموری کالنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر ایک طاقت توانائی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی یادداشت پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اس طرح ہم اپنی یادداشت کو بہتر کر کے اپنے اگلے پیچھے گناہوں کو یاد کر کے اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں تہجد کے وقت. تہجد اتنی پاورفل نماز کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ پریزنٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگو. بیسیکلی وہ انسانوں سے بہت قریب ہوتے ہیں، ان انسانوں سے جو اللہ کے لیے تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ کے لیے نیند کی قربانی دیتے ہیں. اس میں انسانوں کو انر پیس مطلب کہ روحانی سکون ملتا ہے، اندرونی سکون ملتا ہے، پازیٹیو مائنڈ ملتا ہے اور ایک ایسی خوشگوار نورانیت ملتی ہے جو اسے دوسروں سے منفرد کرتا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تہجد گزاروں کے چہرے اتنے پر نور کیوں ہوتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں. دوستو یہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں آپ کو بہت بینیفٹس ہے. سوچے اگر رات کے 3 بجے کوئی بہت پیارا آپ کو بلائے تو آپ فوراً سے آئیں گے نا، جس کو آپ دل سے چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بہت دل سے چاہتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمیں بینیفٹس دیتے ہیں، ہمارے رزق کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، اس کے آگے جھک جائے، اس سے مانگ لے تاکہ ہم اس کو پا سکیں. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عزت و عظمت قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھنے میں ہے. تو آئیے پھر آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم ہر روز تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے اور ہر روز 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں گے، اور چاہے تھوڑا ہی صحیح لیکن قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھیں گے. اللہ ہمیں تہجد کی نماز کا پابند فرمائے اور اس کے قریب ہونے کی توفیق فرمائے. آمین ثم آمین.